مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. کچھ لوگوں نے کن کی طرف سے یہ دیا ہوا ہے کہ کسی کتاب کا کوئی حوالہ کوٹ کرے، وہ جتنا بھی غلط ہو، وہ کوٹ کرنے والے پر وہ جرم نہیں آئے گا، اصل تو جس نے لکھا ہے اس پر آئے گا. تو اس نے تو صرف کوٹ کیا ہے معاذ اللہ لفظ دجال. تو میں کہتا ہوں ساری ضروریت مل کے وکیل جج جو بھی اس کے دھڑے میں ہیں ہمیں وہ کتاب بتائیں جس سے اس نے کوٹ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفر نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، جیسے مشہور جملہ ہے نقل کفر کفر نہ باشد. اب اس ویڈیو میں ہم پہلے آپ کو دکھائیں گے کہ محمد علی مرزا صاحب پہ 295C کا FIR کیوں مولویوں نے لگایا. کہ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. اب اس میں محمد علی مرزا صاحب نے عیسائیوں کا ذکر کیا، نہ کہ اپنے عقیدے کا ذکر، اور جو انہوں نے عیسائیوں کی طرف منسوب کیا وہ بالکل درست ہے. اور عیسائی لٹریچر میں یہ لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان علماء نے کیونکہ عیسائیوں کے جواب نہیں دیے، اس وجہ سے ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں. لیکن حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور بعض دوسروں نے ان عیسائیوں کا جواب دیا تھا جنہوں نے یہ لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا. کتاب فرنگیوں کا جال میں بعض عیسائی کتب کا ذکر ہے جس میں عیسائی مؤلفین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، اور اس میں ایک کتاب کا ہی نام مسیح الدجال ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ماسٹر رام چندر نے لکھی، جو کہ ایک ہندو تھا جس نے عیسائیت قبول کی، اور واضح لکھا کہ اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے کوشش کی کہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک دجال ثابت کرے. اور یہ وہ رسالہ بھی ہے، رسالہ مسیح الدجال. اس کے بعد ایک مسلمان نے اس کا جواب دیا استحصال مسیح الدجال، اور اس نے اس کے دلائل کا رد کیا. پھر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی زندگی میں بھی عیسائیوں نے یہ لفظ استعمال کیا. ان میں مشہور لوگوں میں سے عبداللہ آتم ہے جس نے یہ لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں استعمال کیا. نہ صرف عبداللہ آتم، ایک مسلمان مؤلف نے ایک عیسائی کا جواب دیا، اور یہ کتاب وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے. اس میں بھی اس نے یہی کہا کہ اس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ وہی لفظ استعمال کیا. عیسائی مؤلفین نے انگلش میں بھی یہ لفظ استعمال کیا، اور ساتھ میتھیو کی آیت بھی وہ پیش کرتے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ بہت سارے جھوٹے انبیاء آئیں گے، اور عیسائی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں. کون امتی ہو سکتا ہے کہ جو جھوٹوں کی لسٹ میں یا اپنی طرف سے اس لسٹ میں سرکار کا نام شامل کر کے اپنا حوالہ بنانا چاہتا؟ اب اگر ہم احمد رضا خان کو دیکھیں، اس نے پوری زندگی کفر نقل کیا ہے، بلکہ اس نے دوسرے فرقوں کے خدا کے متعلق ایسی باتیں کی ہیں جو وہ خود نہیں کہتے. تو احمد رضا خان سے بریلویوں پہ 295C کیوں نہیں بنتا؟ جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہابیوں کے جھوٹے خدا کے متعلق احمد رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں، بلکہ ہم یہ پڑھ ہی نہیں سکتے. تو ہم ایک بریلوی سے یہ الفاظ آپ کو سناتے ہیں. وہابیوں کے جھوٹے خدا، وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب عقلی سے پاک کہنا، بدعت حقیقیہ کے قبیل سے اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کچھ ضرور نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ایسے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں، نہ اس کی کتاب قابل اسناد، نہ اس کا دین لائق اعتماد، ایسے کو جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے، جو اپنی مشیخت بنی رکھنے کو قصدن عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے، ایسے کو
جس کا علم حاصل ہوتا ہے، اس کا علم اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو جاہر رہے، ایسے کو جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے، کھانا پینا، پیشاب کرنا، کھانا بھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح قلہ کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خباثت، کوئی فصیحت اس کی آگے کریں جی کے خلاف نہیں، وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی و زنی کی دونوں علامتیں، مردی و زنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔ واہ 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 کیا بات ہے۔ سمد نہیں، جوفدار کرگل ہے، سبو قدوس نہیں، خنسا مشکل ہے یا کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے، ڈبو بھی سکتا ہے، زہر کھا کر یا اپنا گلا گھونٹ کر، بندوق مار کر خودکشی بھی کر سکتا ہے، اس کے ماں باپ، جورو، بیٹا سب ممکن ہے، بلکہ ماں باپ ہی سے پیدا ہوا ہے سوری یار، ماں باپ ہی سے پیدا ہوا ہے، ربڑ کی طرح پھیلتا ہے، سمٹتا ہے، برما کی تو مکھا ہے، ایسے کو جس کا کلام فنا ہو سکتا ہے، جو بندوں کے خوف کے باعث جھوٹ سے بچتا ہے۔ واہ واہ، کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لیں، بندوں سے پورا چھپا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے، ایسے کچھ پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے، ایسے کو جس کی خبر کچھ ہے اور علم کچھ، خبر کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، خبر سچی ہے تو علم جھوٹا، اگر علم سچا سوری یار، اگر علم سچا ہے تو خبر جھوٹی، ایسے کو جو سزا دینے پر مجبور ہے۔ یار وہ تحریری ایسی ہے، کیا کروں میں یار، تحریری ایسی ہے، بڑی باتیں یاد آتی بیچ میں، ایسے کو جو سزا دینے پر مجبور ہے۔ یار آپ پڑھنے دے کیا ہو گیا، نہ دے تو بے غیرت ہے، مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے نا، تو میں بھی ہنس سکتا ہوں کہ نہیں، آپ کو ہنسی آتی ہے۔ دیکھیں نا بھٹ صاحب کیسی بات انہوں نے کی ہے کہ خبر دے تو بھی جھوٹا، ایک منٹ علم سچا ہے تو تھوڑا سا خبر مزہ جھوٹی تو ہے، لینے دیں خبر جھوٹی ہے۔ ضیاء صاحب، اچھا آگے چلے جی، آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی تو ہونے دینا۔ آپ اب کرنا یہ چاہے تو ہیلے ڈھونڈتا ہے، خلق کی آڑ لیتا ہے، ایسے کو جس کی خدائی کی اتنی حقیقت کہ جو شخص ایک پیڑ کے پتے گن دے اس کا شریک ہو جائے، جس نے اپنا سب سے بڑھ کر، دو صفحے اور بھی پڑھنے جی یہ ختم ہونے بھٹ صاحب۔ ہاں جی وہ پڑھ دینا پورا۔ اچھا اگے کرو جی، اچھا جی اگے کرو جی، پہلی لائن کٹو جی۔ مقرب ایسوں کو بنایا جو اس کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ واہ واہ واہ، چمار سے بھی آگے زیادہ ذلیل ہیں۔ وہ مجھے ایک تحریر بھی یاد آ رہی ہے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے مجدد کہہ رہے ہیں، جو چوڑوں چماروں سے لائق تمثیل ہے، ایسے کو جس نے اپنے کلام میں خود شریک بولے اور جا بجا بندوں کو شرک کا حکم دیا۔ قرآن عظیم تو فرمائے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، انہیں اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے دولت مند کر دیا، اور مسلمانوں کو اس کہنے کی ترغیب دے کہ حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتے ہیں اللہ و رسول ہمیں اپنے فضل سے۔ اور وہابیہ کا خدا اسماعیل دیلوی کے کان میں پھونک جائے کہ ایسا کہنے والا مشرک ہے۔ قرآن عظیم تو جبرائیل امین کو بیٹا دینے والا فرمائے کہ انہوں نے حضرت مریم سے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا رسول ہوں اس لیے کہ میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دوں، یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام رسول بخش ہیں۔ اور وہابیہ کا خدا ان کے کان میں ڈال جائے کہ رسول بخش کہنا شرک۔ قرآن عظیم تو اس گستاخ پر جس نے کہا تھا رسول غیب کیا جانے حکم کفر فرمائے، اور وہابیہ کا خدا اسماعیل دیلوی کو یہی ایمان سمجھائے کہ رسول غیب کیا جانے، اور وہ بھی اس تصریح کے ساتھ کہ اللہ کے دیے سے مانے جب بھی شرک ہے۔ اب کہیے کہ اگر رسول کی غیب خبر مانے تو وہابی خدا کے حکم سے مشرک، نہ مانے تو قرآن عظیم کے حکم سے کافر۔ پھر مفرق کدھر یہی مانتے بنے گی کہ یہ مسلمانوں کے خدا کے احکام ہیں جس نے قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور وہ وہابیہ کے خدا کے جس نے تقویت الایمان اسماعیل دیلوی اتاری۔ ہاں وہابیہ کا خدا وہ ہے جس کے سب سے اعلیٰ رسول کی شان اتنی ہے جیسے قوم کا چودھری یا گاؤں کا پردھان، جس نے حکم دیا ہے کہ رسولوں کو ہرگز نہ ماننا، رسولوں کا ماننا نرا خبط ہے، وغیرہ وغیرہ خرافات ملعونہ۔ یہ ہے وہابیوں کا خدا۔ کیا خدا ایسا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیا وہ خدا کو جانتے ہیں؟ ہاشا للہ، سبحان رب العرش عما یصفون۔
اب جیسے آپ نے دیکھا احمد رضا خان صاحب نے وہابیوں کی طرف ایسی گندی باتیں منسوب کی ہیں جو ان کی کتاب سے آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے. اس نے اللہ کی بھی یہاں پہ گستاخی کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. اور یہ اشرف آصف جلالی کا مجدد ہے جو کہ یہ دعویٰ کرے کہ اگر کفر نقل بھی کریں تو پھر بھی 295C لگنا چاہیے. پھر اس نے کہا اگر وہ بات ثابت نہ ہو ان کی کتابوں سے پھر 295C لگنا چاہیے. اب یہاں پہ یہ باتیں وہابیوں کی کتابوں سے ثابت ہی نہیں بلکہ اکثر یہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ احمد رضا خان نے خود لکھتی ہیں اور کوئی وہابی ان باتوں کو نہیں مانتا. اب آگے آپ دیکھیں کہ دیوبندیوں کے جھوٹے خدا کے ماتحت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر گستاخی کی. آپ یہاں پہ دیکھیں احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں اس نے جیسا علم اپنے حبیب کو دیا یعنی ایسا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس کے متعلق نقل کفر نہ باشد. احمد رضا خان کہتا ہے ایسا علم اپنے حبیب کو دیا اور اس سے اپنا بڑا فضل کہا اور اس پر اعلیٰ درجے کا احسان جتایا. اس کی حقیقت اتنی ہے کہ ایسا تو ہر نعوذ باللہ من ذالک پاگل ہر چوپائے کو ہوتا ہے. اب اگر محمد علی مرزا صاحب پہ 295C ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے کفر کو نقل کیا پھر تمام بریلویت کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ احمد رضا خان صاحب نے پوری زندگی کفر نقل کیا بلکہ اکثر اوقات کوئی حوالہ بھی نہیں ملتا جس میں وہ باتیں ہوں جو اس نے دوسرے فرقوں کے متعلق باتیں کی.